क्लास 10th बेटा, उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। बच्चों, आज हम अपने सबक पाकिस्तान के ख़ारजा ताल्लुकात में से जो अहम उन्वान पढ़ेंगे वो पाक अमेरिका ताल्लुकात के बारे में है। ठीक है, आपकी किताब के सफ़ा नंबर 49 पर ये मौजूद है और 51 तक इसकी तफसील जो है वो आपको मिल जाएगी। ठीक है, पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात के पेश नज़र हम जो है क़याम पाकिस्तान से लेकर अब तक इन दोनों ममालिक के दरमियान जो ताल्लुकात हैं, ख़ारजा पॉलिसी है इनकी, उसका हम जायज़ा लेते हैं। ठीक है बच्चों, सबसे पहले आप देखें असनाद सफ़ारत के बारे में हम पढ़ते हैं। 1948 में क़याम पाकिस्तान के बाद जो है अमरीकी सफ़ीर ने कायद आज़म को अमरीकी हुकूमत की तरफ से असनाद सफ़ारत पेश की थी और पाकिस्तान के साथ अच्छे और दोस्ताना ताल्लुकात कायम करने की ख्वाहिश का इजहार किया था। इसके जवाब में जो है कायद आज़म ने अमरीकी हुकूमत को अमेरिका को पाकिस्तान की दोस्ती का यकीन दिलाते हुए कहा था कि हम तमाम जो हैं आज़ाद अक़वाम हैं और सिर्फ दोस्ती और खैर सगाली के उम्मीदवार हैं आपस में। ठीक है, तो क़याम पाकिस्तान के एक साल बाद से ही पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात जो हैं सफ़ारती ताल्लुकात उनका आगाज़ शुरू हो गया था। फिर हम मज़ीद आगे देखें तो लियाक़त अली ख़ान के दौरे हुकूमत में लियाक़त अली ख़ान का दौरा अमेरिका जो है वो बहुत अहम है दोनों मुल्क की तारीख़ में, ख़ास तौर में पाकिस्तान की तारीख़ में। 1950 में जो है लियाक़त अली ख़ान ने अमेरिका का दौरा किया था और वहाँ पे ख़िताब भी किया था। ठीक है, आपका ख़िताब बहुत मशहूर है, आपने वहाँ अमेरिका के शहर टेक्सास में वहाँ ख़िताब किया था। इस मौके पर आपने जो है क़याम पाकिस्तान के मकासद के बारे में आगाह किया था उन लोगों को कि पाकिस्तान के क़याम के क्या मकासद थे और साथ साथ पाकिस्तान की ज़रूरियात बहैसियत नए मुल्क के वो भी आपने बयान की थी। लियाक़त अली ख़ान का ये दौरा जो है अमेरिका का बहुत कामयाब रहा था। ठीक है, और अमेरिका ने पाकिस्तान की दिफाई क़ुव्वत को मज़बूत करने के लिए और इस नई मुमलिकत की मुआशी तरक्की की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए मुआहदे किए थे और ये यकीन दिलाया था कि इकट्ठे मिलकर काम करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं 1955 में ताउन के कई समझौते हुए थे। 1955 में जो है अमेरिका और पाकिस्तान के नुमाइंदों के दरमियान ताउन के कई समझौते हुए थे, जिसके तहत अमेरिका ने जो है पाकिस्तान में रिएक्टरों की तामीर के सिलसिले में इमदाद देने की यकीन दहानी भी कराई थी बच्चों। ठीक है, और इसके अलावा मसला कश्मीर पर जो है पाकिस्तान को अपनी हिमायत का यकीन भी दिलाया था अमेरिका ने आलमी सतह पर। उसके बाद हम देखें सदर अयूब का दौरा हुकूमत। 1961 में जो है सदर अयूब ने अमेरिका का दौरा किया था और एक मुश्तरका एलामिये पर दस्तखत किए गए थे और आइंदा के जो तरक्याती मंसूबा है 5 साला हिकमत अमली उस पर भी जो है दस्तखत किए गए थे। इसमें भी पाकिस्तान को अमेरिकी हुकूमत ने फ़ौजी और इक़्तिसादी इमदाद की यकीन दहानी कराई थी और इसी मौके पर अमेरिका ने जो है पाक अफ़गान सरहद जो कि ड्यूरेंट लाइन है उसको पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान मुश्तरका सरहद को भी तस्लीम कर लिया था। ठीक है, उसके बाद हम देखें इन अदवार के मज़ीद आगे 1979 में जब रूसी अफवाज ने जो है अफ़गानिस्तान पर हमला किया था, वहाँ वो गई थी, तो 1979 में अफ़गानिस्तान में रूसी अफवाज के कब्ज़े की पाकिस्तानी हुकूमत ने मुखालफत की थी। ठीक है, और उसने जो है अमरीकी मौक़िफ़ की पाकिस्तान ने हिमायत की थी, जिसकी वजह से रूस को जो है अफ़गानिस्तान में नाकामी का सामना करना पड़ा था और जो रूसी अफवाज हैं वो अफ़गानिस्तान से वापस चले जाने पर मजबूर हो गई थी। 1979 के बाद बच्चों हम देखें आगे तो सदर ज़िया-उल हक़ का जब दौरे हुकूमत था तो 1982 में जो है सदर ज़िया-उल हक़ ने अमेरिका का दौरा किया था। ठीक है, और इस मौके पर अमेरिकी हुकूमत ने जो है बहुत से दिफाई मुआहदों पर दस्तखत किए थे और पाकिस्तान को जो है F-16 तैयारों की फराहमी का यकीन दिलाया था और पहली खेप उनको कुछ जो है तैयारे वो फराहम भी कर दिए गए थे। ठीक है, इसी मौके पर एक वज़ारती कमीशन कायम किया गया था
جو مستقبل میں بھی پاک امریکہ تعلقات کا جائزہ لیتا رہے گا۔ صدر ضیاء الحق کا دورہ امریکہ جو ہے وہ صدر ریگن کے دور میں ہوا تھا، وہ اس کی دعوت پر امریکہ گئے تھے۔ پھر ہم دیکھیں بچوں، یہ دفاعی امداد کی بندش جو امریکی سینٹ نے ایک بل پیش کیا تھا اور پھر اس کو 1985 میں منظور کر لیا گیا تھا۔ جی تو بچوں 1985 میں جو ہے امریکی سینٹ نے ایک قانون پاس کیا تھا۔ اس میں جو ہے یہ کہا گیا تھا کہ جو ایٹمی ہتھیار بنانے والے ممالک ہیں ان کی امداد جو ہے وہ بند کر دینی چاہیے، لیکن پاکستان کو جو ہے اس دفاعی امداد کی بندش سے مستثنیٰ قرار دیا گیا تھا اور پاکستان کو جو ہے سال بہ سال یہ امداد ملتی رہی تھی، ٹھیک ہے۔ اسی موقع پر جو ہے بعد میں اقوام متحدہ کی 40ویں سالگرہ کی تقریب کے موقع پر صدر ضیاء الحق جو ہیں وہ گئے تھے وہاں، انہوں نے نیو یارک میں امریکی صدر سے ملاقات بھی کی تھی۔ 1985 کے بعد ہم دیکھیں تو وزیر اعظم جنیجو کا دور حکومت جب تھا تو 1986 میں وزیر اعظم جنیجو بھی امریکہ کے دورے پر گئے تھے اور انہوں نے امریکی صدر کے ساتھ بہت سے اعلیٰ حکام سے بھی ملاقاتیں کی تھی اور اس موقع پر جو ہے حساس ایٹمی ٹیکنالوجی کے پروگرام اس کو منتقل کرنے کی، ٹھیک ہے، اس کا معاہدہ بھی طے پایا تھا اور پاکستان نے جو ہے شرط عائد کی تھی کہ پاکستان جو ہے اس جو ٹیکنالوجی کو ہے ایٹمی پروگرام کے لیے استعمال نہیں کرے گا، ٹھیک ہے، اور یہ بات بھی اس معاہدے میں شامل تھی کہ پاکستان کو بہت کم شرح سود پر امداد جو ہے وہ دیتی رہے گی امریکی حکومت۔ جی بچوں اب ہم دیکھیں تو پھر بے نظیر بھٹو کے دور حکومت میں بے نظیر بھٹو کا دورہ امریکہ 1995 میں بہت اہمیت کا حامل ہے، ٹھیک ہے، اور وہ وہاں پہ گئی تھی تو پاکستان اور امریکہ کے تعلقات میں مزید بہتری آئی تھی اور بہت سے نئے معاہدوں پر دستخط کیے گئے تھے۔ 1992 میں ہم دیکھیں تو پریسلر ترمیم کی پابندیاں امریکہ کی طرف سے پاکستان کو ان پابندیوں کا سامنا کرنا پڑا تھا، ٹھیک ہے۔ اس سے پہلے ہم نے پڑھا ہے کہ بھارت نے جو ہے ایٹمی دھماکے کیے تھے اور ایٹمی قوت ہونے کا جو ہے اپنا اعلان کیا تھا۔ جب پاکستان نے بھی ایٹمی جو ہے ہتھیار بنانے کے میدان میں قدم رکھا تھا تو امریکہ نے اس کو جو ہے دفاعی امدادی سامان بند کر دیا تھا، ٹھیک ہے۔ یہ ایک امریکی آفیسر تھا لیری پریسلر، اس نے یہ جو ہے بل قانون پیش کیا تھا کہ پاکستان کی امداد بند کر دینی چاہیے۔ اس کے بعد بچوں ہم دیکھیں 1996 میں امریکی صدر کلنٹن کا دورہ پاکستان، یہ بہت اہمیت کا حامل ہے اور اس میں ایک براؤن ترمیم پر دستخط کیے گئے تھے جس میں یہ کہا گیا تھا کہ پاکستان کو امداد ملتی رہے گی اور پاکستان کام کرتا رہے گا۔ جی بیٹا، یہ جو امریکی صدر بل کلنٹن نے بعد میں جو ہے 1996 میں ایک ترمیم پیش کی تھی، اس سے پاکستان کو فائدہ ہوا تھا اور اس کی جو امداد ہے دفاعی قوت کو مضبوط بنانے کے لیے وہ بحال ہو گئی تھی۔ 1998 میں جو ہے امریکی کانگریس کی طرف سے بھی پاکستان کے لیے حمایت کی گئی تھی اور اس حمایت کا خیر مقدم کیا گیا تھا کہ پاکستان جو ہے اپنی دفاعی صلاحیت کو مضبوط کرنے کے لیے جو ہتھیار بنا رہا ہے اور جو اس کو امداد دی جا رہی ہے وہ بحال رہے گی۔ امریکی جنرل کا دورہ پاکستان 2004۔ امریکی جنرل نے اپنے دورے کے موقع پر جو پاکستان میں 2004 میں کیا تھا افغان آپریشن کا جو ہے مکمل طور پر جائزہ لیا تھا، ٹھیک ہے۔ انہوں نے صدر پاکستان سے ملاقات کی تھی اور اس موقع پر بھی امریکہ اور پاکستان کے درمیان ایک معاہدہ ہوا تھا اور پاکستان نے امریکہ کو اس بات کی یقین دہانی کرائی تھی کہ وہ امریکی پالیسیوں کی حمایت کرتا رہے گا افغانستان میں۔ اس کے بعد ہم دیکھیں 2019 میں وزیر اعظم عمران خان، انہوں نے جو ہے پاکستان کا امریکہ کا دورہ کیا تھا اور اس موقع پر صدر ٹرمپ سے ملاقات میں افغان امن پر بات چیت ہوئی تھی اور مختلف سمجھوتے اور معاہدوں پر بھی دستخط کیے گئے تھے اور مختلف ترقیاتی منصوبے ان کو بھی جاری رکھنے کا جو ہے اعادہ کیا گیا تھا۔ صدر ٹرمپ کی اور عمران خان کی ملاقات جو ہے
عمران خان نے امریکی صدر ٹرمپ کو دورہ پاکستان کی دعوت بھی دی تھی جو انہوں نے قبول کر لی تھی، اور اس خطے میں جو ہے امن کے قیام پر زور دینے کی مزید سفارشات پیش کی گئی تھیں۔ صدر ٹرمپ کی حکومت کے بعد جو امریکہ میں نئی صدر آئی ہے، صدر جو بائیڈن کی، اس نے بھی جو ہے نئی امریکی حکومت نے پاکستان کے ساتھ کئی جو ہے اپنی پالیسیاں اور معاہدے ان کو دوبارہ سے نیا کیا ہے۔ البتہ بچوں، امریکہ نے پاکستان کے لیے کوئی دیرپا اقتصادی اور دفاعی منصوبہ جو پاکستان کے لیے فائدہ مند ہو کوئی بھی نہیں کیا، اور کوئی بڑے منصوبے میں اتنی پاکستان کی مدد نہیں کی۔ ٹھیک ہے، یہ آج کا تھا آپ کا لیکچر پاک امریکہ تعلقات کا، جو قیام پاکستان سے لے کر اب تک ہم نے جائزہ لیا ہے۔ ایک بات آپ کو میں مزید سمجھا دوں کہ پاک امریکہ تعلقات کے سلسلے میں ہم پاکستان اور امریکہ کے جتنے بھی ادوار میں تعلقات کے سلسلے میں، سفارتی تعلقات کے سلسلے میں جو بھی معاہدے ہوئے ہیں، وہ زیادہ صرف اور صرف جو ہے امریکہ نے پاکستان کو امداد اس لیے دی ہے تاکہ وہ پاکستان کو جو روس کے خلاف ہے اپنی حمایت میں استعمال کر سکے، اور امریکہ کا اصل مقصد اس خطے میں اپنی اجارہ داری قائم کرنا ہے روس کے مقابلے میں۔ ٹھیک ہے، یہ پاکستان اور امریکہ کے تعلقات تھے۔ اس کی تفصیل جو ہے آپ کو وہ صفحہ نمبر 49 سے 51 تک مل جائے گی۔